بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ لوگوں نے یہ سن رکھا ہوگا کہ انسان سب سے زیادہ اپنے اوپر ظاہر ہوتا ہے، یعنی دوسرے معنوں میں اگر آسان لفظوں میں ہم کہیں تو ہم کہتے ہیں ہر ایک کو اپنا پتہ ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ہر ایک کو اپنا پتہ ہوتا ہے تو پھر ہم لوگوں کا پتہ کرنے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ جب ہم لوگوں کا پتہ کرنے نکل کھڑے ہوتے ہیں تو بنیادی طور پر جو ہمیں ہمارا پتہ ہوتا ہے ہم اس سے بچنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے اس کے اوپر ایک دور میں لکھا تھا کہ ہمیں پہلے خود کو معاف کرنا چاہیے۔ پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خود کو معاف کرنا چاہیے، چونکہ جب آپ خود کو معاف کرنے جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اپنے آپ کو جس کے اوپر آپ ظاہر ہوں، اپنے آپ کو معاف کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ جب آپ خود کو معاف کر لیں اس کے بعد آپ کیا کریں؟ آپ لوگوں کو معاف کریں۔ پہلے آپ اپنے آپ کو معاف کریں، پھر آپ لوگوں کو جا کر معاف کریں، اور جب آپ لوگوں کو جا کر معاف کریں گے تو اس کے بعد آپ اس لائق ہوں گے کہ آپ لوگوں سے معافی مانگ سکیں۔ بڑا سمپل سا ایک فارمولا ہے۔ جس طرح میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا کہ انسان کو اپنا سب سے زیادہ پتہ ہوتا ہے، اور جب اپنا آپ کو پتہ ہو تو پھر اپنے آپ سے معافی مانگنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اور جب اپنے آپ کو معاف کرنے جاتے ہیں تو بہت سی چیزوں کو جو آپ کی ذات سے جڑی ہوتی ہیں آپ کو درگزر کرنا پڑتا ہے، آپ کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہوتی ہیں کہ درست نہیں ہے، لیکن آپ ان کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے انہیں جسٹیفائی کر لیتے ہیں۔ جب آپ اپنے کیے کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد جب آپ جائیں گے لوگوں کو معاف کرنے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اپنے آپ کو معاف کرنا کتنا مشکل کام تھا۔ دوسرے معنوں میں آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ معاف کرنا ایک اچھا عمل ہے اور معاف کرنا ایک مشکل عمل ہے۔ یہ اتنا آسان عمل نہیں ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہوئے تو معاف کر دو نا، اور آگے سے وہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں میں نے معاف کر دیا، لیکن وہ معاف کریں تو ان کے معاملات درست نہ ہو، وہ نہیں معاف کر پا رہے ہوتے، چونکہ معاف کرنے کے لیے بڑے ظرف کی ضرورت ہوتی ہے، معاف کرنے کے لیے بڑی برداشت کی ضرورت ہوتی ہے، معاف کرنے کے لیے بڑے صبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور معاف کرنے کے لیے اس دل کی ضرورت ہوتی ہے جو صاف ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو معاف کرنے نکل کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے ہزاروں عیب آپ کے سامنے آتے ہیں، اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ یار معاف کرنے میں اس کو جس سے غلطی ہوئی ہے کتنا مشکل کام ہے۔ اور جس گھڑی آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر آپ کسی اور کو معاف کرنے جب نکل کھڑے ہوں گے تو آپ کو اس میں بھی اندازہ ہوگا کہ آپ نے جس کو معاف کرنا ہے شاید وہ بھی اتنی ہی تکلیف میں ہو جتنی تکلیف میں آپ تھے جب آپ اپنے آپ سے معافی مانگ رہے تھے۔ تو پھر دل بڑے ہو جاتے ہیں، پھر دماغ سازشیں نہیں سوچتے، پھر دماغ زندگی چلتی ہوئی زندگی میں ساتھ چلنے پہ یقین رکھتے ہیں۔ اور جو ہی آپ دوسرے عمل میں جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے کے عمل میں جاتے ہیں، تو آپ ہلکے پھلکے ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور دوسرے معنوں میں اب آپ یہ حق سمجھیں یا نہ سمجھیں، کہیں نہ کہیں سے یہ حق آپ کی ذات کا حصہ بن چکا ہوتا ہے کہ اب آپ اس لائق ہوتے ہیں کہ آپ معافی مانگ سکیں۔ معافی مانگنے کے عمل سے پہلے دو عمل ضروری ہیں جو میں آپ سے عرض کر چکا کہ پہلے اپنے آپ کو معاف کریں۔ جب آپ اپنے آپ کو معاف کریں گے پھر آپ جا کر لوگوں سے معافی مانگیں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ لوگوں کو معاف کریں گے۔ آپ جب ان چیزوں کو سمجھ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ معاف کرنا کتنا بڑا عمل ہے، اور جس گھڑی آپ سمجھ لیں گے کہ معاف کرنا اتنا بڑا عمل ہے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو بھاری بھاری پھرتے ہیں، میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو ویسے تو بہت دبلے پتلے ہیں، لیکن ایسے لگتا ہے کہ جیسے قیامت کا وزن لے کے پھر رہے ہوں۔ اور وہ وزن کس چیز کا ہوتا ہے؟ انہوں نے کٹھے کی ہوئی ہوتی ہے اپنے دل اور دماغ کے اندر یہ بات کہ میں نے اس کو نہیں چھوڑنا، میں نے اس کو نہیں معاف کرنا، میں اس کو کیوں معاف کروں؟ اس نے میرا دل دکھایا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس نے وہ کیا، اور ایک بار تھوڑی کیا، بار بار اس نے کیا۔ اور آپ نے یہ چیزیں دیکھی ہوگی، یہ سب رشتوں میں ہوتی ہیں۔ بہت کم ہوتا ہے کہ ایک باس کا رشتہ ایک امپلائی کے ساتھ، امپلائی کا باس کے ساتھ ایسا رشتہ کہ جس میں کہ میں اسے کیوں معاف کروں یا میں اسے کیوں کروں۔ فرق نہیں پڑتا جناب، فرق وہاں پڑتا ہے جہاں رشتے ہوتے ہیں۔ اور میں نے اس کے اوپر ایک آرٹیکل بھی ایک دور میں لکھا تھا کہ رشتے تو خونی ہوتے ہیں، جی ہاں خونی ہوتے ہیں، خون رشتہ ان رشتوں سے۔ تو جہاں رشتے خونی ہوتے ہیں تو وہاں تکلیف بھی پھر اسی اعتبار سے ہوگی۔ تو آپ صرف اسی عمل کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو معاف کرنا۔ روز جب رات کو آپ اپنے بستر پر سوتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ سارے دن میں آپ سے کیا خطائیں ہوئیں، کیا غلطیاں ہوئیں، اور پھر کیا آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ اپنے آپ کو معاف کر لیں۔
اور جس گھڑی آپ یہ سمجھیں گے کہ ہاں میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں اپنے آپ کو معاف کر لوں، یا پھر میں کس منہ سے اپنے آپ کو معاف کروں، جس گھڑی یہ جملہ آپ کی ذات سے ٹکرائے گا کہ میں کس منہ سے اپنے آپ کو معاف کروں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کتنا رحیم ہے، وہ کتنا کریم ہے، جو یہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے باوجود بھی ہمیں معاف کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے، اور وہ بار بار ہمیں کہتا ہے کہ میری طرف لوٹ آؤ، وہ بار بار ہمیں کہتا ہے کہ توبہ کر لو۔ خدا کو ہماری ضرورت نہیں ہے، خدائی کو خدا کی ضرورت ہوتی ہے، خدا کو خدائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم حاجت مند ہیں، ہم ضرورت مند ہیں، اور وہ ہمارے لیے ہمیں ہمارا رب کہتا ہے کہ میری طرف لوٹ آؤ۔ اور یہ جو لوٹ آؤ کا کانسیپٹ ہے، اگر آپ اسی کو سمجھ لیں تو جن سے پیار ہوتا ہے، جن کے ہم ہوتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے ہم انہی کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ تو خدا آپ کو اور ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور معافی کے اس کانسیپٹ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ دھیان سے سننے کا۔ اختلاف رائے کا حق آپ ضرور محفوظ رکھتے ہیں، بذرا طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا۔